بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ ناظرین گرامی، محسن نقوی اور شہباز شریف میں جو انبن ہے اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں، ریزلٹس ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، لیکن پرائم منسٹر سے زیادہ تگڑے محسن نقوی صاحب ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جو ابھی کی خبر ہے اس پر مہر ثبت کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر جو اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دو جو طاقتور لوگ ہیں ان کی لڑائی ہے، اس میں پسے گی عوام۔ محسن نقوی صاحب جیت گئے ہیں کیونکہ شہباز شریف نے کہا کہ لوگ میرے آئیں گے، محسن نقوی نے کہا کام میں نے کرنا ہے تو لوگ میرے آئیں گے۔ اب شہباز شریف صاحب ہار چکے ہیں اور محسن نقوی جیت چکے ہیں۔ کیسے؟ سنیں۔ محسن نقوی کی جو پھرتیاں ہیں آئی جی اسلام آباد تبدیل کر دیا ہے، اور جو نیا بندہ لے کر آیا گیا ہے وہ لاہور میں محسن نقوی کا بہت بڑا سہولت کار تھا۔ محسن نقوی کے دورے حکومت میں جب لاہور میں وہ سی ایم تھے، جب پنجاب کے سی ایم تھے، تو ان کی مدد اس بندے نے بہت کی ہے۔ اب نوازا تو جائے گا ناظرین، لہٰذا اس لیے اسلام آباد کا آئی جی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بندہ کون ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ڈی آئی جی ہیں، ڈی آئی جی اسلام آباد، انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسا کارنامہ کر دیا ہے۔ ایک تو انہیں تبدیل کر دیا گیا اور کہا کہ جناب علی آپ رپورٹ کریں، لیکن انہوں نے جاتے جاتے کیا کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، زرداری خاندان پر جو نوازشات ہیں ان کی بارش شروع کر دی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ سندھ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ زرداری صاحب گیمر تو بہت ہیں، اب جو انہوں نے کیا ہے، کیا اس سے شہید ذوالفقار، شہید بی بی جو ہے وہ تو راضی ہو گئی ہوں گی کہ جناب کیسے ان کے بچوں کو یہ آگے فیلڈ میں لے کر آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تیسری بات ناظرین، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان غصے میں آ گئے ہیں، اور عمران خان کا جو پیغام ہے، کور کمیٹی کل اس پر فیصلہ کرے گی اور کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ تحریک انصاف جناب رگڑے کھا رہی ہے اور عمران خان ابھی تک جیل میں ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین گرامی، محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان انبن ہے، سب جانتے ہیں۔ محسن نقوی کو کون لے کر آیا ہے، بلا مقابلہ سینیٹر کس نے منتخب کروایا ہے، وزیر داخلہ کس نے لگوایا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب بے شک پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، لیکن شہباز شریف صاحب کی وقت کتنی ہے اس خبر کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج جو ایک بڑی خبر ہے وہ اسلام آباد سے یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت، گریڈ 20 کے سید علی ناصر رضوی نئے آئی جی اسلام آباد تعینات کیے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر سروس گریڈ 22 کے کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا سیکٹری داخلہ تعینات۔ ایڈمنسٹریٹر سروس گریڈ 21 کے خوشحال خان ایڈیشنل سیکٹری پاور ڈویژن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر جو اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں، ان کے دور حکومت، کیونکہ آئی جی جو ہے وہ حکومت ہی کر رہا ہوتا ہے، اسلام آباد کے جو ناصر خان صاحب ہیں، ان کے دور میں اسلام آباد میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، اس حد تک ہوئی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ لاپتہ افراد کے لواحقین پر بدترین تشدد کیا گیا، سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج ہوئے، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ اکبر ناصر کا احتساب اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن اگلے جہان ضرور ہوگا، کیونکہ بلوچ خواتین کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا۔ اسلام آباد سے لاپتہ افراد، مقدمات، ریاست کا حقوق مانگنے والوں کے خلاف جو آپریشن کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج اسلام آباد کی تبدیلی جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کرسی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تحریک انصاف والوں کے ساتھ جو ظلم اس شخص نے کیے ہیں، جو اس نے اپنے جو آقا ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، وہ کتابوں میں ہمیشہ کے لیے لکھے جا چکے ہیں اور انہیں تاریخ بار بار دہراتی رہے گی۔ اس کے ساتھ آئی جی تبدیل ہوئے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک تبدیل شدہ جو آئی جی ہے اس نے جاتے جاتے ایک ایسا کام کیا ہے کہ سب حیران رہ گئے ہیں۔ وہ کام کیا ہے وہ سنیں۔ ناظرین، اکبر ناصر خان کا عہدہ ختم ہونے کے باوجود اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ بطور آئی جی اسلام آباد انہوں نے احکامات جاری کرنے کا ایک انوکھا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ سابق آئی جی اسلام آباد نے منظور نظر افسران کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاتے جاتے جاری کر دیا، کیونکہ ان کے سہولت کار بھی تو بیٹھے ہوں گے نا۔ آئی جی تھوڑی نا فیلڈ میں جا کر جناب علی گرفتاریاں کریں گے، مار دھراڑ جو کریں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کے جو سہولت کار تھے، جو ان کے منظور نظر
ऑफिसर थे, उन्हें जाते जाते जनाब अली उनकी प्रमोशन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अब इसकी क्या औकात होगी, इस नोटिफिकेशन की या क्या हैसियत होगी, ये वक्त तायुन करेगा, लेकिन आपने फुर्तियां चेक की हैं कि कैसी फुर्तियां हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी आईजी इस्लामाबाद जो है वो तैनात हुए हैं। आईजी इस्लामाबाद तब्दील और उन्हें रिपोर्ट करने का कहा गया है। अब ये जो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हैं थे अली नासिर रिजवी साहब, इन्होंने मोहसिन नकवी के दौरे हुकूमत में क्या कुछ नहीं किया, तो क्या ये इन्हें नवाजा क्या है? क्या फिर जो जंग थी शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान कि मेरे लोग आएंगे और मेरे लोग आएंगे, क्या उसमें पहली जीत मोहसिन नकवी साहब की हो गई है कि उन्होंने अपना बंदा लाहौर से उठाया है और इस्लामाबाद में अपने अंडर ले आए हैं? बेशक पूरा पाकिस्तान इस वक्त वजीर दाखिला के अंडर है, तमाम सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो उनके ताबे हैं, लेकिन ये खास बंदा था जिसने बहुत हेल्प की मोहसिन नकवी साहब के अहकामात की। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब ने जनाब अली दौड़ लगाए रखी कामों की, मोहसिन स्पीड के नाम से काम करते रहे, लेकिन अंदर खाते जैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रश किया, उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। तो अब क्या सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब हार गए वजीर आजम पाकिस्तान होने के बावजूद, और मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, जो मंजूर नजर है, जिन्हें लाया गया है, वो जीत गए हैं कि उन्होंने अपना बंदा इस्लामाबाद में लाकर तैनात कर दिया है। कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद ये खबर भी सामने आ जाएगी। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत कुर्बानियां दी हैं इन्होंने, जमहूरियत के अलंबरदार हैं, जमहूरियत की मिसालें देते हैं और जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन उनकी बेटी आसिफा भुट्टो साहिबा काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, फीमेल होने के नाते और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी होने के नाते। आसिफ अली जरदारी ने अपनी साहबजादी को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया है। वो कैसे, वो सुने। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के मुकाबिल NA 207 जिमनी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को अगवा करवाकर बिला मुकाबला ही मुंतखब करवा लिया गया है, और यह कहा गया है कि इनके मुकाबले में कोई किसी शख्स ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए। हालांकि यह झूठ है। खबर यह है कि जो इनके मुकाबले में लोग थे उन्हें पुलिस ने उठा लिया, अगवा हो गए, उन्हें डराया धमकाया गया, या जैसे भी डील करके उनके कागजात जो है वो वापस लिए गए, और यूं आसिफा भुट्टो साहिबा जो है एक सीट पर जो आसिफ अली जरदारी ने ही छोड़ी थी, सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद आसिफा भुट्टो उस पर जीतकर अब पार्लियामेंट पहुंच चुकी है। बेनजीर भुट्टो ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा, अल्लाह पाक गरी करामत फरमाए, कि कभी उनकी जो औलाद है वो कागजात मुस्तरद करवाकर, मुखालिफ उम्मीदवार को गायब करवाकर और कभी दबाव डालकर या फिर डील और धांधलियों से असम्बलियों में जाकर उनकी औलाद बैठेगी। इन्हीं हरकतों की वजह से बेनजीर जैसी अवामी लीडर की औलाद अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से कमेंट बंद करने पर मजबूर है। इनके कमेंट सेक्शन जो है वो बंद है ट्विटर पर, ये लोग कमेंट बंद कर पोस्ट करते हैं, वरना बेनजीर भुट्टो साहिबा का जितना कद काट है, जितनी उनकी वैल्यू है इस कौम की नजर में, उनकी औलाद को तो सीना चौड़ा करके मैदान में उतरना चाहिए कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की औलाद हैं, लोगों ने हमें मैंडेट देना है, लोग हमें जितवाएंगे, हमें 2 नंबर और धांधली के तरीके से पार्लियामेंट में नहीं जाना। तो क्या ये अपनी वालिदा के नक्शे कदम से हट गए हैं? ये जनाब आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पर चलेंगे? क्या बिलावल भुट्टो जो है और आसिफा भुट्टो जो है वो अपनी आने वाली जो सियासत है वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए करेंगे, या फिर अपनी शहीद जो मां है बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे? फैसला इसका इन दोनों को करना है, या फिर उन जालों को करना है जो इनके पैरोकार हैं। उन्हें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं जनाब ये गलत हो रहा है, आप इन्हें इलेक्शन लड़ने दें, इनके मद्दे मुकाबिल लोग आने दें, आपकी इतनी वैल्यू है, आपका इतना नाम है, कद काट है, आप इलेक्शन जीत कर इलेक्ट होकर जो है वो पार्लियामेंट में आए। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले सिलेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल किया था। अब क्या बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में खड़े होकर सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? सवाल तो बनता है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब अपनी बहन के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जैसे उन्होंने इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया था? मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पाथ लेना था और उस तरीके से उनकी बहन आज पहुंच चुकी है। यूं आसिफ अली जरदारी सदर, बिलावल भुट्टो MNA, आसिफा भुट्टो MNA, और वो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। यूं इन पर नवाज़शात जो है वो की जा रही है। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए सिंध का इलाका कंदकोट, जहां पर कच्चे के डाकू इस वक्त राज कर रहे हैं, जरदारी साहब सदर हैं, गवर्नमेंट सिंध में पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो चंद सौ से जो डाकू है वो गवर्नमेंट से काबू नहीं आ रहे। सवाल तो बनता है ना, पाकिस्तानी अवाम अब सवाल पूछती है भाईजान कि आप लोग हुकूमत में है, मशीनरी आपके हाथ में है, वो चंद 100 डाकू जो है वो आपसे काबू नहीं हो रहे, और आप जमहूरियत का राग अलापते हैं, आप अवाम की फलाह बहबूद की बात करते हैं, आप अवाम के रहन सहन की बात करते हैं,
آپ عوام کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں, آپ عوام کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ چند سو ڈاکو تو آپ سے قابو نہیں ہو رہے. آپ 2 سال سے آپریشن کر رہے ہیں, پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر آپریشن کر رہے ہیں, سندھ پولیس کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں, آپ نے تمام طاقت استعمال کر رہی ہے, تو کیا ان کی پشت پناہی ہی حکومتی بینچز ہی ہو رہی ہے؟ کیا وہ حکومتی بینچز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سہولت کار ہیں؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے ہی نہیں. جواب دینا پڑے گا. عوام جواب مانگتی ہے. عوام اب سوچتی ہے, پوچھتی ہے, بظاہر ڈرتی ہے کہ بھائی اٹھا کر لے جائیں گے اگر سوال کیا, لیکن اتنا بھی ری بنانا جو پبلک ہے وہ نہیں بنا. قانون ہے, عدالتیں ہیں, آئین ہے, اس کے مطابق کوئی تو بندہ آواز اٹھائے گا کہ بھائی جان انہوں نے سوال کیے, آپ نے یہ ظلم کیوں ڈھا دیا ان پر. کوئی لوگ تو سوال لازمی کریں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین گرامی, تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک اندرونی انتشار کی طرف جا رہی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہے. اس سے پہلے بھی عرض کی تھی, بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ان کی جو وکلاء ٹیم ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ آج انہیں 335-40 دن ہو گئے ہیں جیل میں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لسٹ دے دی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ یہ لوگ ملنے آئیں گے. اب عمران خان سے جو باتیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ آ کر کمیٹی کو نہیں بتائی جاتی, وہ اپنے پاس سے باتیں آ کر کمیٹی کو بتاتے ہیں. عمران خان کو وہاں پر صرف پی ٹی وی دیکھنے کو ملتا ہے. پی ٹی وی ہرگز بھی ان کا جو پریس کانفرنس ہے یا جو بھی پریس ٹاک ہے وہ نہیں دکھائے گا. لہذا عمران خان سے جب اگلی دفعہ کوئی بندہ ملاقات کرے گا تو عمران خان کے نالج میں بات آئے گی کہ یہ بات ہے. اب شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر اپنا نام کیوں دے کر آئے تھے؟ اب جو نام کور کمیٹی دے گی وہ ملاقات کرے گا, کیونکہ عمران خان کی بات ٹھیک سے ہم تک نہیں پہنچائی جا رہی. کور کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے. کور کمیٹی کی مشاورت سے لسٹ بنائی جائے اور وہی لوگ صرف عمران خان سے ملاقات کریں گے. پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے. وہیں پر ناظرین گرامی, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایک الیکشن تھا جس میں عوام نے ووٹ لیڈر جیل میں ہونے کے باوجود دیا, لیکن جس نام سے ووٹ لیے اس کے لوگ اب اسی کو قید میں رکھنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. باتیں بڑی یہ سخت ہیں. تحریک انصاف والوں کو بے شک پسند نہ آئے, لیکن جو تنقید ہے وہ برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور یہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اسے سوچنا پڑے گا. ایک طرف اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو وفاق سے رابطہ ختم کرنا چاہیے. بھائی صوبہ چلانا ہے, وفاق سے کٹے گا تو کیسے صوبہ چلائے گا؟ محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے صوبے کے انتظامات دیکھنے ہیں تو ہمیں وفاق سے بات تو کرنی پڑے گی, کیونکہ وفاق میں حکومت کوئی اور ہے, صوبے میں حکومت کوئی اور ہے. لہٰذا اب جمعہ کو ہونے والے کور کمیٹی اجلاس کے دوران کمیٹی ممبران نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے بعض وکلاء رہنما عمران خان کا پیغام پارٹی تک نہیں پہنچا رہے. کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ وکیل رہنما عمران خان کا پیغام پارٹی کے سیکٹری اطلاعات رؤف حسن تک پہنچائیں گے اور وہ میڈیا کو مناسب معلومات جو ہیں وہ فراہم کریں گے. دوسرا, علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی ہدایات دی گئی ہیں جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا, اور عمران خان غصے میں آ گئے اور عمران خان نے پھر ہدایات جاری کی ہیں کہ بھائی جان ایسے نہیں, ایسے معاملات لے کر چلنے ہیں. تو تحریک انصاف والوں سے یہ التماس ہے کہ بھائی جان آپ آپس کے جو خلفشار ہیں انہیں سائڈ پہ رکھیں, پارٹی کو لیڈ کریں, پارٹی کو آگے لے کر آئیں, اور جو آپ کا لیڈر جیل میں ہے یعنی کہ عمران خان اسے باہر نکالنے کی تگ و دو کریں. وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگلی ویڈیو میں کچھ ڈیٹیل جو گفتگو ہے اس حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.